ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑتے ہیں. تنویر صاحبہ، مجھے بتائیے گا، آپ کی ایک سوانح عمری کے حوالے سے کتاب زندگی خوبصورت ہے، ذرا اس بارے میں بتائیے کہ واقعی زندگی خوبصورت ہے؟ زندگی کو آپ جیسا لیں گے ویسے ہی ہوگا. خوبصورت سمجھیں گے تو خوبصورت لگے گی، اور اگر اسے اذیت سمجھیں گے تو اذیت ہوگی. لیکن کسی کی زندگی جو ہے وہ جنت میں نہیں گزرتی، اس کے چاروں موسم اسے جھیلنے پڑتے ہیں. نشیب و فراز بھی آتے ہیں، دکھ سکھ بھی آتے ہیں، مگر زندگی کو گزارنا خوبصورتی اپنے بس میں ہے کہ ہم اسے اچھے سے کیسے گزاریں گے. تو میری اس کتاب میں نے اپنے تمام تجربات لکھے ہیں کہ کس طرح میں نے انہیں خوبصورتی سے چلی. میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے، میں آگے چلتی چلی گئی ہوں، اور وہ یادوں کو میں نے خوبصورت کیا. لوگ کہتے ہیں نا، وہ شعر بھی ہے کہ وہ کیا ہے، ماضی عذاب ہے، کیا ہے، یاد ماضی عذاب ہے، یاد ماضی عذاب ہے. میں کہتی ہوں ماضی عذاب ہو ہی نہیں سکتا. ماضی تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ اب آپ بچپن یاد کیجئے کہ مسکراہٹ آ جاتی ہے چہرے پہ، دوست یاد آ جاتے ہیں، شرارت یاد آ جاتی ہے. تو زندگی کا ہر دور بڑا خوبصورت ہے اگر ہم اس کو اچھے سے رشتے نبھا لینا اگر اچھے سے، تو زندگی خوبصورت ہے. زندگی خوبصورت ہے. فاروق صاحب، شاعروں کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ جس نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہوتی ہیں یا عشق مجازی میں ناکام ہو گئے ہوتے ہیں تو وہی شاعر بن جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شاعر واقعی دکھے دل کا مالک ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قلم کا سہارا لیتا ہے؟ احساس زیادہ ہوتا ہے غم کا اس کو، یہ میں مطلب اس بات میں مانتا ہوں، لیکن وہ غم کس ڈائریکشن میں ہو اسپیسیفک یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کس سمت میں ہو غم تو وہ جو ہے وہ شاعری کرنا شروع کرے. لیکن شاعری میں احساس غم ہونا ضروری ہے. ضروری ہے، ہاں. تاثیر اسی سے آتی ہے. تاثیر اسی سے آتی ہے. تو کس شاعر کو سب سے زیادہ پڑھا ہے آپ نے؟ میں نے غالب کو، جو میں نے کہا نا غالب سے میں متاثر ہوں کافی. غالب کو میں نے کافی پڑھا، بلکہ پہلی کتاب جو میں نے شاعری کی خریدی وہ میں نے غالب کی خریدی. اپنے اشعار کے بارے میں کچھ بتائیے فاروق صاحب کہ آپ کی غزلیات کیا مقصدیت لیے ہوئے تھے؟ عام طور پہ میری جو غزلیں ہوتی ہیں وہ جو زندگی برت رہا ہوں میں اس سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے معاشرے سے، ہماری زندگی سے تعلق رکھ رہی ہوتی ہیں. زیادہ تر غزلیں عشق مزاجی غزلیں بہت کم لکھتا ہوں میں. میرا جو موضوع ہے وہ زندگی سے، عام زندگی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. عام روزمرہ زندگی کے معاملات آپ جو بھی دیکھتے ہیں روزانہ وارد ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بس آپ قلم بند کر لیتے ہیں. اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ بس ایک کوئی بھی الفاظ آپ کے ذہن پہ اترے ہوں اور جلدی ایک 5 منٹ میں غزل ترتیب ہو گئی ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ شاعری زیادہ تر ایسے ہی ہوتی ہے اور اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے. اب رات کو سونے کے لیے لیٹیں اس ٹائم بھی آپ کے ذہن میں چیز آ جائے تو آپ لکھنا شروع کر دیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 سال 6 مہینے تک آپ کے ذہن پہ کوئی تاثر نہیں ابھرتا ہے اور آپ نہیں لکھ پاتے ہیں چاہنے کے باوجود بھی. جی، وہ غالب جو کہتے ہیں نا، آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، غالب شریر خامہ نوائے سروش ہے. واہ واہ، حقیقت یہی ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. تنویر صاحبہ، آپ بلاگر بھی ہیں، تو کچھ اس بارے میں بتائیے کہ سوشل میڈیا آج کل نارملی لوگ جو ہے وہ بہت سارے ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے نا. میڈیا پہلے پرنٹ میڈیا تھا، خالی لوگ اخبارات پڑھا کرتے تھے، اب وہ اس سے سارا کا سارا ٹرانسفر ہو گیا ہے سوشل میڈیا پہ. تو بلاگر آپ کیا کرتی ہیں وہاں پہ؟ ذرا اس بارے میں تھوڑا. بلاگر کیوں بنی؟ بلاگر اس لیے بنی کہ جب ریٹائر ہو گئی گھر میں بیٹھ گئی، اب کیا کروں؟ تو اب لڑنے کے لیے بھی کوئی نہیں جس سے لڑا جائے. تو پھر میری بیٹی نے کہا کہ امی آپ بلاگر بن جائیں. میں نے کہا ہوتا کیا ہے بلاگر؟ سوشل میڈیا پہ لوگوں سے لڑنا شروع کر دیا. تو اس نے پھر کہا امی روز کی ڈائری لکھیں آپ اور وہ نیٹ پہ ڈال دیں، وہ آپ کی بلاگنگ ہو جائے گی. تو میرا پہلا بلاگ جو تھا بلاگنگ از فلاگنگ. اچھا، کیا کچھ بستی ہے. صحیح. تو وہ پھر اس کے بعد انگلش میں زیادہ لکھا میں نے، اور پھر اس کے ٹرانسلیشن یہ پوئٹری کے بھی کی. تو پوئٹری کی جو میری ٹرانسلیشن بلاگس ہیں وہ 7 بر اعظموں میں پڑھے جاتے ہیں. کیا بات ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے ہمیں مشرق کی شاعری سے روشناس کرایا. بڑی بات ہے. اور آپ ایک برج کا کام کر رہی ہیں. کیا بات ہے. تو اسی طرح سے پھر یہ کتاب بھی چھپ گئی، اور ابھی تو بہت میرے پاس ذخیرہ ہے. اس میں تو سب وہ لوگ ہیں جو کہ ہم سے جدا ہو چکے ہیں، اور جو موجودہ ہیں بڑے بڑے شاعر ہیں. آپ کے یہاں شائستہ آ چکی ہیں. بالکل، بہت اچھی شاعر ہے. شائستہ ہے، رضیہ سبحان ہے، انجم ہے، بہت اچھے شاعر ہیں اور جو بڑی گہری بات بھی کر رہے ہیں. شگفتہ شفیع صاحبہ ہیں.
شگفتہ شفیق بہت وہ تو بہتا ہے، دریا بہتا ہے اس کی شاعری کا تو. اور اسی طرح رضیہ سبحان جو ہے وہ تو کہتی ہے صبح اٹھتی ہوں نا تو منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر تو اتنا الہام ہوتا ہے اور وہ تو صوفیانہ کی طرف جا رہی ہیں. بہت معیاری کلام ہے یہ، جن کا بھی یہ ذکر 4-5 لوگوں کا کیا ہے، ان کا کلام بہت معیاری ہے، بہت معیاری، اور ان کو سب کو میں نے ترجمہ کیا ہے آپ نے. کیا بات ہے آپ کی. فاروق صاحب ابھی ڈائری لکھنے کی بات کر رہی تھی تنویر صاحبہ، اور یہ بڑی پختہ عادت ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی کہ آپ اپنی خوشی غم جو بھی، اور اس سے آپ کی لکھائی بھی بڑی پختہ ہو جاتی ہے. تو کبھی ڈائری لکھی ہے آپ نے بچپن میں، بڑے ہونے کے بعد؟ نہیں کبھی شاعری وہ کام میری جو ہے وہ کر لیتی، تو ڈائری نہیں لکھ رہا ہوں تو. اچھا، نثر کی طرف آپ کا اتنا رجحان نہیں ہے جتنا شاعری کی جانب ہے. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب افسانے، ابھی جو ڈرامے ٹی وی پہ ہمارے، آپ کہانیاں بھی لکھتے ہیں، آپ نے جیسے کہ کہا کہ ڈراماٹائز کیا گیا آپ کی کہانی کو، تو اس وقت بھی جو ہمارے میڈیا پہ جو ڈرامے اور ناولس چلتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مقصدیت کا پہلو اس کے اندر سے نکال سکتے ہیں آپ کے معاشرے میں؟ کوئی اصلاحی؟ بالکل ہوتا ہے، تمام ڈراموں میں نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے. جیسے ابھی میرے پاس تم ہو، میں نے دیکھا تھا. جی خلیل الرحمن قمر صاحب کا ڈرامہ میں لازمی دیکھتا ہوں. اچھا. تو اور ان کی جو شاعری ہے وہ بھی مطلب پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں. تو اس میں مقصد تھا، اور ڈرامہ جو لکھا جاتا ہے ہمارے یہاں اس میں مقصد ہی دکھایا جاتا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی وہ ڈرامہ وجود میں آتا ہے. جو میری اپنی مطلب انڈرسٹینڈنگ ہے یا آبزرویشن ہے وہ یہی ہے. تو فاروق صاحب آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے تو اپنی کوئی غزل ہمیں سنائیے، ہماری سماعتوں کی نظر کیجیے. پہلے میں آپ کو ایک رباعی سناتا ہوں. جی ارشاد. فاصلے دلوں کے بڑھائے گئے، فاصلے دلوں کے بڑھائے گئے، انسانیت کے درجے بنائے گئے، انسانیت کے درجے بنائے گئے. کوئی کافر کوئی مسلمان ہوا، کوئی کافر کوئی مسلمان ہوا، ہمیشہ آدمی صلیب چڑھائے گئے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا عمدہ شعر کہا ہے آپ نے. غزل. شدت احساس میں جب بھی کمی پائی گئی، شدت احساس میں جب بھی کمی پائی گئی، از سر نو داستان زیست دہرائی گئی، از سر نو داستان زیست دہرائی گئی. جرت افکار پہ ہر دور میں بہرے رہے، جرت افکار پہ ہر دور میں پہرے رہے، ہر عہد میں سوچ کو زنجیر پہنائی گئی، ہر عہد میں سوچ کو زنجیر پہنائی گئی. تم فقیہ ہے شہر کی ٹیسوں کا اندازہ کرو، تم فقیہ ہے شہر کی ٹیسوں کا اندازہ کرو، ہم غریبوں کے قتل کی بات تو آئی گئی، ہم غریبوں کے قتل کی بات تو آئی گئی. نیک نام و خود فریبی چیز ہے اچھی مگر، نیک نام و خود فریبی چیز ہے اچھی مگر، کیا کروں گا اس سے بھی نہ گر وحشت رسوائی گئی، کیا کروں گا اس سے بھی نہ گر وحشت رسوائی گئی. شعلہ بیداد ساگر بن گئی ہے ہر نفس، شعلہ بیداد ساگر بن گئی ہے ہر نفس، آتش حالات زہر غم سے بھڑکائی گئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا عمدہ آپ نے الفاظ کا استعمال بھی، اور اس میں جو پھر مقصدیت سے بھرپور ہر ایک آپ کا شعر، بہت عمدہ، بہت عمدہ فاروق صاحب. بہت شکریہ. تنویر صاحبہ، آپ کا کوئی میں زبردست سا کوئی اقتباس سننا پسند کروں گی، تو ہم سننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین بھی سننا چاہیں گے. تو ضرور. آپ کا بڑا زبردست کام رہا ہے ادب کے حوالے سے، بڑی عمدہ آپ کی کاوشیں ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے آج آپ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں تو ہم کچھ سن سکیں آپ سے. میں سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہوں، میں سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہوں. ہاں. جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، ہمیں اللہ کی ہر حکمت اور فیصلے کی طرح اس پر بھی ایمان اور یقین ہے کہ واقعی جوڑے آسمان پر بنتے ہیں. میری چھوٹی بیٹی نادیہ نے جب یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو میں نے اس سے کہا، دیکھو بیٹا، یونیورسٹی میں اچھے لڑکوں سے دوستی کرنا، کیونکہ خراب حالات میں لڑکے تمہاری حفاظت کریں گے اور ساتھ دیں گے، گھر تک بھی چھوڑنے آ جائیں گے. لڑکیاں اس وقت تمہیں چھوڑ جائیں گی، اپنی اس میں فکر میں رہیں گی. صحیح. حالانکہ مجھے اس باتیں بڑی لوگوں نے وہ باتیں بھی سنائی تھی کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو کہہ رہی ہیں لڑکوں سے دوستی کرنا، لیکن وہ بات صحیح ثابت ہوئی جو میں نے کی تھی. اس نے اچھے لڑکوں اور لڑکیوں سے دوستی کی اور وہ ہمارے گھر اعتماد سے آتے اور میری بھی سب سے برابر کی دوستی ہو گئی. الحمدللہ
برے حالات میں لڑکوں نے واقعی لڑکیوں کو عزت کے ساتھ خیال کیا اور کہیں سے کوئی شکایت نہیں ملی. میں نے اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا کہ سچ بولو، بلکہ جھوٹ خود نہیں بولا. کیا بات ہے. اور کہیں سے اس لیے ہاں بچوں سے کبھی پیسہ چھپا کر نہیں رکھا، اس لیے سب نے اتنے ہی پاؤں پھیلائے جتنی چادر تھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس محبت کیا ہے یار. اس لیے میں کبھی قرض دار نہیں ہوئی. میں نے 3 بچوں کی شادی کی ہے، آج 1 روپے کی بھی میں قرض دار نہیں ہوں. کیا بات ہے. بہت اچھی، بہت عمدہ آپ کی تحریر تنویر صاحبہ. اب بس ہمارے پروگرام کا وقت اب تقریباً ختم ہی ہوا چاہتا ہے، تو میں آپ دونوں معزز مہمانان گرامی کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج آپ یہاں پہ وقت نکال کے آئے اور ایک اچھی گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہا. گو کہ وقت بہت کم تھا لیکن ایک اچھی اور سیر حاصل گفتگو رہی. بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کی آمد کا، اور بہت شکریہ تنویر صاحبہ آپ کی آمد کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام میں ہم پھر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا. اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.